دین کا کام ہو اور شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا، اسی لیے بچوں کی پٹائی مدرسے میں ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو شہید کریں۔ اور اس مہینے میں کربلا میں بھی امام کا قتل ہوا تھا اور یہاں بھی امام کا قتل ہوا ہے۔ امام صاحب کا قتل کیا ہے وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھا رہے تھے۔ وہ حادثہ اس طریقے سے ہے کہ جو اسکرین پر جو فوٹو میں نظر آ رہے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک دین کے رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، آج ہم تمامی برادران آپ لوگوں کے روبرو جو آئے ہیں یہ کوئی خوشخبری لے کر نہیں بلکہ ایک بدخبری لے کر آئے ہیں، ایک دردناک خبر لے کر آئے ہیں جو کہ ایک حادثے کی شکل میں ہے، اور یہ حادثہ ہمارے ملک ہندوستان کا نہیں بلکہ پڑوسی ملک کا ہے۔ دوستو، وہ حادثہ اس طریقے سے ہے کہ جو اسکرین پر جو فوٹو میں نظر آ رہے ہیں یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ایک دین کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب، جو ایک مسجد کے امام تھے اور مکتب کے مدرس تھے، کہ جو پڑھانے کے درمیان، بچوں کو پڑھانے کے درمیان ایک بچے کو انہوں نے صرف تنبیہاً اصلاحاً مارا تھا تاکہ اپنی غلطی کو سنوار سکے اور اس کا مستقبل تابناک ہو جائے۔ لیکن دوستو، اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ جب بچے کو تھپڑ مارا تو بچے نے جب گھر میں شکایت کی تو گھر والوں نے اپنے رہبر، اپنے لیڈر حضرت مولانا عبید اللہ صاحب پر قاتلانہ حملہ کر دیا، یعنی کہ ان کو شہید کر دیا بے دردی کے ساتھ۔ اللہ، کتنا بڑا خطرناک منظر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بتاؤ ہماری قوم مسلم کس راہ پر جا رہی؟ بھائی آپ نے اپنے رہبر کو قتل کر دیا، کیوں بھائی؟ صرف اس لیے آپ کے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے صرف تنبیہاً انہیں ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا نا، قتل تو نہیں کیا تھا نا بھائی۔ اللہ، کیا یہ واقعہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ واقعی سچ ہے؟ بالکل سچ ہے۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو دانش بھائی، احمد بھائی، یہ ایک قیامت کی نشانی ہے۔ بے شک بڑی نشانی۔ اور قیامت کی نشانی اس وجہ سے ہے کیونکہ جو گھر والے نے امام صاحب کا قتل کیا ہے وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سکھا رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، ان کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بچہ آگے جا کر کے جو ہے دین کے علوم کو سیکھ کر اپنی زندگی کو حلال و حرام کے تمیز کے ساتھ ساتھ گزارے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ قیامت کی نشانی اس وجہ سے ہے کہ قرب قیامت میں علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب بتائیے، جہاں یہ حادثہ پیش آیا ہے اور جس جو ہے مسجد کے امام کو اور جس مکتب کے مدرس کو مارا گیا ہے، اب قیامت تک جو ہے کوئی امام یا کوئی مدرس وہاں آئے گا نہیں؟ ایسے مدرسے میں، ایسے مکتب میں، مسجد میں آئے گا؟ ایسے گاؤں والوں کے بیچ میں کوئی تعلیم دینے کے لیے آئے گا؟ کس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے؟ جب وہاں سے جو ہے کوئی عالم دین نہیں آئے گا تو سمجھ لیجئے کہ پورے گاؤں والے علم دین کے دولت سے محروم رہیں گے۔ صحیح بات ہے۔ دانش بھائی کیا کہیں؟ میں بھائی سب سے پہلی بات کہ یہ محرم شریف کا مہینہ، بے شک، اور اس مہینے میں کربلا میں بھی امام کا قتل ہوا تھا اور یہاں بھی امام کا قتل ہوا ہے، یعنی یزیدیت آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی زندہ ہے بھائی۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ مدرسے میں بچوں کو کیوں مارا جاتا ہے؟ لیکن وہ امام الگ تھے اور یہ امام الگ تھے۔ یہ اس امام کے غلام ہیں، بے جی شک۔ جی۔ اور امام کا وہ حال ہوا تو غلام کا بھی اگر ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی شہید ہو گئے، سامنے یزید، وہاں بھی یزید، بہرحال۔ لیکن دوستو، میں آپ اخیر تک بنے رہے، میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں کہ بچوں کو مدرسے میں مارا کیوں جاتا ہے۔ اب بغور سنیے گا دوستوں، ہم لوگ جب پڑھتے تھے، قمر بھائی، احمد رضا بھائی، تو ہمارے استاذ کہا کرتے تھے اکثر کہ ہر روز شام کے وقت ہر روز ابلیس ایک اپنی محفل لگاتا ہے، سجاتا ہے، اور اس محفل میں ابلیس تخت پہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر کے اس کے سامنے تمام شیاطین ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم نے دن بھر کیا کام کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں آج ایک بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا ہوں۔ ابلیس اس کو اچھا خاصا انعام دیتا ہے، کہا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ پھر ایک کھڑا ہوتا ہے دوسرا، وہ کہتا ہے کہ آج میں نے ایک ماں کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے۔ ابلیس اور خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کے اور اسے انعامات سے نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرا دیا ہوں۔ تو ابلیس اور خوش ہوتا ہے، پھر اسے بھی انعام سے نوازتا ہے۔ لیکن ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں سب سے اچھا کام کیا ہوں۔ تو ابلیس پوچھتا ہے بتاؤ تو صحیح کیا کام کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ آج میں
ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو میں مدرسہ سے دور کر کے اسے کہیں اور داخل کر دیا. ابلیس اس سے اتنا خوش ہوتا ہے اس ابلیس پھر وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد تخت پر یہی بیٹھے گا. اتنا خوش ہوتا ہے ابلیس. یعنی یہ ابلیس اور شیاطین کی ذمہ داری ہے, یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں ان کو دین مصطفیٰ سے دور کر دیا جائے, تعلیم مصطفیٰ سے دور کر دیا جائے. اگر یہ تعلیم مصطفیٰ حاصل کر لیں گے تو پھر ہماری دال نہیں گلنے والی ہے. اسی لیے مدرسے میں بچوں کو مارا جاتا ہے, چونکہ آپ دیکھیں مدرسے میں بچوں کو نہیں, دراصل اس بچے میں جو شیطان داخل ہوتا ہے اس وہ استاذ کے ڈنڈے اور تھپڑ کی ہیبت سے اور چوٹ سے, درد سے, شدت سے وہ شیطان جو ہے تو اس بچے سے دور ہوتا ہے تاکہ بچہ پڑھ لے, آگے چل کے کوئی حافظ بنے, کوئی قاری بنے, کوئی مفتی بنے, کوئی عالم بنے, کوئی محقق بنے, کوئی محدث بنے اور دین کا کام ہو. اور شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا. اسی لیے بچوں کی پٹائی مدرسے میں ہوتی ہے اور یہ ضروری ہے. اگر پٹائی ختم ہو جائے تو علم بھی ختم ہو جائے گا. دوستو یہ ویڈیو ایسی ان پڑھ عوام تک ضرور پہنچائیے جو لوگ ایسا کرنے کا ارادہ رکھیں یا ایسا کرتے ہیں. جی, السلام علیکم.